السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العزۃ والجلال، تفرد بالکبریاء والعظمۃ والجمال، احمدہ علی کل حال، هو الباقی بلا زوال، بجودہ تدرک الآمال والیہ المرجع والمآل۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عزت اور بڑائی والا ہے، جو کبریائی، عظمت اور جمال کے ساتھ اکیلا ہے۔ میں ہر حال میں اس کی حمد کرتی ہوں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں۔ اللہ کی سخاوت کے سبب ہی آرزوؤں کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف انجام کار ہے۔ 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے۔ فلاح کا لفظی مطلب ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے، یعنی دنیا میں اللہ کی رضا میں جیے اور آخرت میں اللہ کی جنت میں جیے۔ اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کی سعادت و کامرانی بھی مل جائے تو بہت خوب، لیکن اگر دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف بھی ہے مگر اس تکلیف کے بدلے آخرت کی راحت ہے تو ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ تو کامیاب لوگوں کی یہاں پر کچھ صفات بتائی گئی ہیں، جس میں سے پہلی صفت ایمان اور توحید ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے یقینی طور پر فلاح پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی کامیاب لوگوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ ان کی نمازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں قلب کی یکسوئی اور مصروفیت کو، کہ انسان کا جو دل ہے وہ یکسو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور دل جب یکسو ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں خیالات اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال دل میں بیٹھے۔ اور پھر اعضاء اور دل کی یکسوئی کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف اور خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت ہو جیسے کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہے، اعضاء کا پرسکون ہونا ہے۔ اور خشوع سے نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور یہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ کام اور بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اس میں کھیل کود اور ہنسی مذاق بھی داخل ہو جاتا ہے اور مروت کے خلاف کام بھی داخل ہیں۔ لغو سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اس میں اپنا وقت ضائع ہی نہ کرے، کیونکہ انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کلام سے، اپنے اعمال میں سے لغو کی جگہ مفید چیزیں شامل کر لیں، لغو باتوں کو مفید باتوں میں بدل دیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس سے مراد بعض کے نزدیک جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہے، جس میں نصاب اور زکوٰۃ کی پھر پرسنٹیج کہ کتنے فیصد دینی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں. لیکن چونکہ یہ حکم مکہ میں ابھی نہیں آیا تھا تو اس لیے بعض نے اس سے مراد لی ہے کہ ایسے کاموں کو شروع کرنا، ایسے افعال کا اختیار کرنا جس سے نفس اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو، یعنی ایسے کام جو اخلاق کو پاک کرنے والے ہوں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت خاص طور پر اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ انسان کی ایک قبیح خواہش ہے، یعنی نفس کی سب سے زیادہ منظور قوت ہے، اور انسان کو اسے ڈسپلن کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو نظروں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر خاص طور پر خواتین کے لیے خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، بے شک وہ قابل ملامت نہیں. تو جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی حلال کے علاوہ حرام راستے اختیار کرنے والے دراصل اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. امانتوں میں انسان کے پاس جو راز کی باتیں ہوتی ہیں یا مالی امانتیں ہوتی ہیں یا پھر جو کوئی ذمہ داری یا ڈیوٹی کسی کو سونپی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہوتی ہیں. اور عہد میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے دونوں ہی شامل ہیں. تو جنت میں جانے والوں کی یہ بھی بڑی اہم خوبی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کا ذکر 2 دفعہ کیا گیا ہے کیونکہ نماز تمام اعمال میں سے سب سے اہم عمل ہے، اور نماز کی حفاظت سے مراد ہمیشہ ادا کرنا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہم سب کو بھی اس چیز کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں وقت پر ہوں. کہتے ہیں نا ویلے کی نماز اور کویلے دیاں ٹکراں، یعنی انسان اگر اول وقت نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع بھی آئے گا، اطمینان ہوگا اور اس کو انجوائے بھی کرے گا. لیکن اگر دیر سے پڑھے گا تو پھر جلدی پڑھے گا، اور جلدی کی نماز میں وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. یعنی یہ 7 صفات اپنانے والوں کا انعام ہے کہ یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے، فردوس کے مالک ہوں گے. وارث کہنے کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کی جائیداد کے وارث ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور وہ ان کی ملکیت تھی، ان کا گھر تھا. اور پھر جو اولاد وہ کام کرے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو انہیں وہ گھر واپس مل جائے گا. اور پھر یہ کہ جنت میں اپنے گھروں کے وارث ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں. پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس گھر کے وارث بن جاتے ہیں. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فردوس کہتے ہیں وسیع باغ کو، بہت بڑے باغ کو جس میں کئی قسم کے باغات ہوں اور ان میں طرح طرح کے پھلدار درخت ہوں، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول ہوں جو کثرت سے ہوں، تو اس کو فردوس کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے جو کہ فردوس سے ملتا جلتا لفظ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. مٹی کے سط سے پیدا کرنے کا مطلب
حضرت آدم کی مٹی سے پیدائش ہوئی، یا پھر انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، زمین سے ہی آتی ہے. تو اس اعتبار سے نطفے کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے. یعنی انسان کے جسم میں جو کچھ بنتا ہے اور جو خوراک آتی ہے، چاہے وہ پلانٹ سے آتی ہو یا اینیمل سے آتی ہو، سب کا اوریجن مٹی ہے. پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اور محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، ووم ہے، جہاں 9 مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے. پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور مخلوق بنا کر اٹھایا. تو نہایت بابرکت ہے اللہ، سب سے اچھا پیدا کرنے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. یعنی اگرچہ مٹی اور نطفے سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ ہی موت کے بعد زندگی کا گواہ ہے، کیونکہ جسم کا ہر خلیہ سیل جو ہوتا ہے وہ فنا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ نیا سیل پیدا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے جسم میں ہر وقت موت کا عمل جاری رہتا ہے. یعنی وہ سیل جس سے ہمارا جسم بنا ہے ہر لمحہ فوت ہوتے رہتے ہیں اور ہر لمحہ نئے بنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ مسلسل عمل ہے جس کے دوران انسان بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. لیکن اس سلسلے پر غور کرنے والے کم ہیں. اور پھر ایک عرصہ جب زندگی کا انسان دنیا میں گزار لے گا تو پھر موت کی طرف چل پڑے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن یقیناً اٹھائے جاؤ گے. یعنی انسان کو اس ترتیب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کی اوریجن کیا تھی، پھر کتنے مرحلے ماں کے پیٹ میں گزرے، پھر دنیا میں آ کے گزرے، پھر اس کے بعد موت اور قبر اور حشر، اور پھر اس کے بعد وہ حشر کے میدان کے سارے مرحلے پار کر کے پھر وہ جنت یا جہنم کی طرف پہنچے گا. تو انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اپنے اوپر سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا اور ہم کر کیا رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. خلق بمانا مخلوق ہے یہاں، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو. اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مصلحتوں اور ضروریات زندگی سے غافل نہیں، اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں. رب کا معنی ہی یہی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ مدبر بھی ہے، تدبیر بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں کی. اور اس لیے اس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے. اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور اسے لے جانے پر بھی یقیناً ہم قادر ہیں. یہ بہت دلچسپ انداز ہے، ما ام بقدر، یعنی اندازے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. نہ تو زیادہ ہے کہ تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو. تو پانی کے انتظامات جو ہیں یہ بھی اللہ نے کیے ہیں بارش کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے. یعنی ایسا طریقہ رکھا ہے کہ پانی برس کے سارا فوراً بہہ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں محفوظ کیا ہے تاکہ جن دنوں میں بارشیں نہ ہوں پھر انسان زمینی پانی سے استفادہ کر سکیں. اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے لیکن پانی کی ضرورت زیادہ ہے، وہ ایسی جگہوں سے پانی حاصل کر لیں جہاں پانی سٹور ہو جاتا ہے. یہ خزانے اللہ نے انسانوں کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، اس کا انتظام خود کیا ہے. پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو چکنائی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جس کا تیل جو ہے وہ سالن کے طور پر اور اسی طرح پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور سالن کو صبغ رنگ کہا گیا، صبغہ رنگ کو کہتے ہیں نا، کیونکہ روٹی سالن میں ڈبوئی جاتی ہے یا رنگی جاتی ہے. اور طور سینا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ اس کے ارد گرد کا علاقہ زیتون کی پیداوار کے لیے نہایت عمدہ علاقہ ہے. تو ہمیں اپنے کھانے میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ زیتون کو بھی شامل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، یعنی اس کی مساج وغیرہ بھی کرو یا اپنے اوپر استعمال کرو. بے شک یہ مبارک درخت ہے تو اس کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے. اب اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. ہم تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی ان سب نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد رب کی پہچان
اور اس کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی فرشتے کو اتار دیتا، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ بات سنی ہی نہیں یہ مگر ایک شخص جسے جنون لاحق ہے، بس تم ایک وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا، یہ تو ایک مجنون شخص ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کی تھی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتایا نہیں مانے تو کہا اللہ ان کو برباد کر دے، ایسا نہیں۔ آپ سوچئے کہ 100 سال بھی گزرنے ایک معنی رکھتا ہے، پھر 200 سال، پھر 300، پھر 400، پھر 500، پھر 600، پھر 700، پھر 800، پھر 900 سال گزر گئے، اس پر بھی 50 سال اور اوپر گزر گئے، آلموسٹ ملینیم۔ تو یہ کوئی تھوڑا عرصہ تھا، اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں یقین نہ آتا، کوئی اور کہانی سناتا تو۔ اتنا صبر، اتنا طویل صبر، ہم چند دن صبر نہیں کر سکتے، چند مہینے نہیں کر سکتے، چند سال نہیں کر سکتے۔ اور نوح علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں کہ مسلسل مخالفت ہے، مسلسل مخالفت، بہت کم لوگ ایمان لائے ان پر۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنے والا، تو پھر انہوں نے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو اس میں داخل کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا تم مجھ سے ان کے معاملے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور کیا کرنا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ نوح علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، یعنی میری سواری بھی اچھی ہو اور جہاں جا کر اتروں وہ جگہ بھی اچھی ہو، یعنی نہ سوار ہوتے وقت کوئی تکلیف ہو اور نہ جہاں اترے وہاں کوئی آفت آئے، کیونکہ ان کو تو اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں اترنا ہے، کہاں جانا ہے۔ جب آپ کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہاں اتارے گی یا کہاں لے کے جانا ہے اس کو۔ کسی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے، کسی شپ میں بیٹھتے ہیں ڈیسٹینیشن پتہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ کشتی نے کہاں جا کے رکنا ہے، تو انہوں نے دعا کی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ملتی جلتی ایک دعا سکھائی گئی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ دیجئے، اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ اور ان دونوں دعاؤں کو قل کہہ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ بھی گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ عام طور پر ہم نکلتے وقت تو پڑھ لیتے ہیں جہاں جا رہے ہیں اللہ وہ جگہ ہمارے لیے مبارک ہو، لیکن گھر کے لیے نہیں پڑھتے، اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے گھر کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ تو ان دونوں دعاؤں کو بکثرت پڑھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہم جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باعزت اور بابرکت منزل عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گھر کی بھی نیت کرنی چاہیے، وہ کون سا؟ جنت کا گھر، کہ اللہ ہمیں دنیا میں تو اچھا ٹھکانہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام کے اولو العزم پیغمبر ہونا، ان کا بے مثال صبر، اور قوم کے ایمان نہ لانے پر ان کی بد دعا کی قبولیت، پھر ان کے دشمنوں کا غرق ہونا،
اللہ تعالیٰ کا ان کی رسالت کی تصدیق کرنا، ان کی تعریف کرنا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم جیسی دیگر رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں کہ جس قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا انجام کیا ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا طوفان جس سے پہاڑ بھی نہیں بچے، پہاڑ بھی ڈوب گئے. یہ سوچ کے بھی ہول آتا ہے نا کہ اتنا پانی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا جو بھی کشتی میں سوار تھے، اور بابرکت طریقے سے اتار کر بابرکت جگہ عطا کی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کامل حکمت اور اللہ کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے. اور اتنے تباہ کن طوفان میں انسانی ضروریات اور جانوروں کی بقا کا انتظام بھی طے کیا. یعنی بہت سی نشانیاں ہیں اگر اس میں غور کریں. اور اس کے علاوہ پھر ان کے بیٹے کا رویہ اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب بھی قابل غور ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں. اس نے کہا اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما. جھٹلا قوم رہی ہے اور نوح علیہ السلام اس سے جھگڑنے کی بجائے یا کسی اور کے پاس جانے کی بجائے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ ضرور نادم ہو جائیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا کہ اب ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا. تو انہیں ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مدت مقرر کر دی ہے وہ دنیا میں نہ اس سے کم ٹھہرتی ہے اور نہ زیادہ. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا. جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ہلاکت میں ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ دو انسان کون سے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اور ان دونوں کو ایک بلند پرسکون اور بہتے چشمے والی جگہ میں پناہ دی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں وجعلنا ابن مریم کہا ہے، عیسیٰ نہیں کہا. یعنی اس بات کا رد ہے کہ ان کا کوئی باپ ہے یا نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے ایک مرد سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ایک عورت سے پیدا کیا، اور باقی تمام مخلوق کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا. خالق تو اللہ ہے نا، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے. اس کے لیے تو ان اسباب کی ضرورت نہیں.